چارلس فرانسوا، ایک ایسا نام جو ملاحوں اور آباد کاروں کے دلوں میں یکساں خوف پیدا کرتا ہے، 17ویں صدی کے دوران کیریبین میں گھومنے والے سب سے بدنام قزاقوں میں سے ایک تھا۔ 1630 کے آس پاس فرانس میں پیدا ہوئے، کی ابتدائی زندگی اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے، بالکل اس دھند کی طرح جو اکثر سمندروں کو چھپا دیتی ہے۔ جو بہت کم معلوم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ممکنہ طور پر بحری قزاقی کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ایک ملاح کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، جو کیریبین کے لاقانونیت والے پانیوں میں مہم جوئی اور دولت کے وعدے سے تیار کیا گیا تھا۔ نے جلدی سے ایک بے رحم اور چالاک سمندری ڈاکو کے طور پر اپنے لیے ایک نام بنایا۔ وہ اپنی بربریت کے لیے جانا جاتا تھا، اپنے متاثرین پر رحم نہیں کرتا تھا، اور قیمتی خزانے کے جہازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اکثر تشدد کا سہارا لیتا تھا۔ اس کے طریقے اتنے ہی وحشی تھے جتنے کہ وہ کارآمد تھے، ان لوگوں کے دلوں میں خوف طاری کرتے تھے جنہوں نے اس جیسے پانیوں پر سفر کرنے کی ہمت کی۔ کہ سب سے بدنام کارناموں میں سے ایک 1667 میں اس وقت پیش آیا جب اس نے ہسپانوی دولت مند شہر مارکائبو پر ایک جرات مندانہ چھاپے کی قیادت کی، جو موجودہ وینزویلا میں واقع بحری جہازوں کے ایک چھوٹے سے بیڑے اور سخت بکنیرس کے عملے کے ساتھ، وہ طوفان کی طرح شہر پر یاترا، تباہی اور افراتفری کو اپنی لپیٹ میں چھوڑ کر۔ یہ چھاپا ایک شاندار کامیابی تھی، جس میں اور اس کے آدمیوں نے شہر کی دولت لوٹ لی اور اس کے باشندوں کو خوفزدہ کر دیا۔ لیکن کی کامیابی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی۔ 1668 میں سان پیڈرو کی ہسپانوی بستی پر چھاپا مارنے کی کوشش کرتے ہوئے، اس پر اور اس کے عملے پر ہسپانوی فوجیوں کی ایک بڑی فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ گنتی سے بڑھ کر اور گنگنانے والے کی قسمت آخر کار ختم ہو گئی۔ کچھ اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ اسے ہسپانویوں نے زندہ پکڑ لیا تھا، جبکہ دوسروں کا دعویٰ ہے کہ اسے اپنے تعاقب کرنے والوں کے ہاتھوں ایک بھیانک انجام ملا۔ اس کی موت کے حالات سے قطع نظر کی وراثت اس کی موت کے طویل عرصے تک زندہ رہی۔ وہ ایک افسانوی شخصیت بن گیا جس نے پورے کیریبین میں بحری قزاقی اور ایڈونچر کی ان گنت کہانیوں کو متاثر کیا۔ اس کے کارناموں کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا، جس نے اسے محض ایک بشر سے افسانہ اور افسانوی کی زندگی سے بڑی شخصیت میں بدل دیا۔ لیکن خزانہ اور دہشت کی کہانیوں سے ہٹ کر کی زندگی قزاقی کی نوعیت اور تاریخ میں اس کے مقام کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتی ہے۔ کیا وہ استعمار اور استحصال کی جابر قوتوں کے خلاف لڑنے والا ہیرو تھا؟ کیا وہ محض ایک بے رحم مجرم تھا، لالچ اور اقتدار کی پیاس سے متاثر تھا؟ سچ، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، درمیان میں کہیں جھوٹ ہوتا ہے۔ اپنے وقت کی ایک پیداوار تھی، ایک ایسا وقت جب صحیح اور غلط کے درمیان لکیریں دھندلی تھیں اور سمندر کا قانون سب سے زیادہ راج کرتا تھا۔ کیریبین کی لاقانونیت والی دنیا میں، جہاں اکثر درست کیا جا سکتا تھا، نے ترقی کی، اپنے دور کے سب سے زیادہ خوفزدہ اور قابل احترام قزاقوں میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ لیکن اپنی تمام تر بدنامی کے لیے بالآخر اپنی ہی کامیابی کا شکار تھا۔ اس کے بہادر چھاپوں اور بے رحمانہ حربوں نے اسے ہسپانوی حکام کے لیے نشانہ بنایا، جو اس کی دہشت گردی کے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ اور جب کہ اس کی موت نے اس کے بحری قزاقوں کے کیریئر کا خاتمہ کیا ہوگا، اس کا افسانہ زندہ رہا، جو قزاقوں اور مہم جوئی کی آنے والی نسلوں کو بلند سمندروں پر اپنی خوش قسمتی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ آخر میں، چارلس فرانسوا 17ویں صدی میں قزاقی کی ہنگامہ خیز اور غدار دنیا کی علامت بنی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی اور کیریئر لالچ کی طاقت اور مہم جوئی کے لالچ کے ساتھ ساتھ ان خطرات کا بھی ثبوت ہے جو معاشرے کی حدود سے باہر رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ کے تاریک ترین گوشوں میں بھی ہمت، دفاع اور پائیدار انسانی جذبے کی کہانیاں موجود ہیں۔